ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی. ہمارے شیعہ جو زیادہ تر فقہا ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ، رسول اور ائمہ علیہ السلام 12 اماموں کے پاس دونوں ولایت ہے. ولایت تکوینی بھی ہے اور ولایت تشریعی بھی ہے، یعنی وہ شریعت کے اندر بھی ولایت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، پوری طرح سے اختیار رکھتے ہیں، اور عالم کون و مکان میں بھی اختیار رکھتے ہیں. شاید نہیں پہنچا سکے. یعنی وہ چاہیں تو سورج کو پلٹا دیں، چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاہے تو تارا ان کے در پہ آ جائے. اب یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کا کیوں؟ کا کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے پاس پورا کا پورا اختیار ہے. وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. امر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزیزان گرامی، کنٹرڈکشن وہاں آئے گا جب ہم یہ کہیں کہ یہ خدا کے برابر ہیں، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ولایت اللہ کی ولایت کے طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے. اب بات پہنچ گئی؟ میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی، بہت سے افراد پہنچ گئے. بھائی یہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل اگر آپ کے ذہن کے اندر ہو، یہ فلسفے کی پوری بحث ہے. فلسفے کے اندر بحث کی جاتی ہے بھئی یہ عرض میں ہے یا یہ طول میں ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. بھئی دیکھیں عیسائیوں کا شرک کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں the God یعنی the Father, the Son and the Holy Spirit، وہ تینوں کو برابر مانتے ہیں. باپ اللہ گاڈ جو ہے وہ باپ ہے، بیٹا جناب عیسیٰ اور روح قدس جو ہے ان دونوں کے درمیان میں واسطہ ہے یا رشتہ. یہاں شرک آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں کو برابر مان رہے ہیں، یہ عرض میں مان رہے ہیں، ہم طول میں مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں الٹیمیٹ اتھارٹی، وہ جو اختیار تام ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. وہ صرف ہمارا خدا نہیں ہے، وہ آل محمد کا بھی خدا ہے. اللہ ان کا بھی اللہ ہے، ان کا بھی رب ہے. توجہ. اب محمد و آل محمد اگر ہم کہیں کہ اگر امور کو چلاتے ہیں، وہ وہاں پہ کنٹرڈکشن آئے گی. اگر ہم کہیں کہ اللہ وہ بھی چلاتا ہے یہ بھی چلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ چلاتے ہیں اس کی منشاؤ مرضی سے، تو کنٹرڈکشن نہیں ہے. بھئی یہ تو فرشتوں کا بھی کنٹرڈکشن آ جائے گا. وہ کہہ رہا ہے اس کو یہ رزق دے، اس کو وہاں مقام پہ پہنچا دے. وہ فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کی اجازت سے. جب وہ فرشتے کام کر رہے ہیں، جو خادم ہیں محمد و آل محمد مالک ہیں. بات پہنچ رہی جانے کیا؟ جب خادم کر سکتا ہے تو مالک کیوں نہیں کر سکتا؟ بہت سے لوگ خاموش ہیں. میں دوبارہ حدیث کی تحقیق کر کے آیا ہوں، مستند حدیث ہے کہ شب معراج رسول خدا نے جناب جبرائیل سے کہا جبرائیل رک گئے، آؤ. کہا لو دنوت انملچن لاحترقت، اگر میں ایک پور برابر اس مقام سے آگے بڑھوں تو پر جلا دیے جائیں گے. لاحترقت تو یا جل جاؤں گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میری حدود یہیں تک ہے. چوتھے امام میں جب رسول خدا کا تعارف کروایا تو کہا کہ فکان فتدن فکان قاب قوسین او ادنا، کہ وہ ہمارے جد محمد مصطفیٰ ہیں جو قریب تر ہوتے گئے. جبرائیل رک گئے، قاب قوسین و ادنا کی منزل پہ چلے گئے جہاں ملائکہ کے سردار کو پور برابر آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. میں نے بہت زیادہ ٹیکنیکل اور علمی تو نہیں کر دیا؟ میں اگر پور برابر بھی آگے بڑھوں تو جلا دیا جاؤں گا، اس سے آگے نہیں. جو سید الملائکہ ہو اس کی یہاں تک حیثیت ہے، جہاں ان کی حیثیت کا اختتام ہو جائے، جہاں وہ اپنے حیثیت کو سمجھ کے کہیں اس سے آگے نہیں، بس یہاں بس آپ ہی جا سکتے ہیں. رسول خدا پھر بھی آگے چلے جائیں. جناب امیر فرماتے محمد علی ہے، علی محمد ہے. میں محمد نہیں، پریشان ہو کے سن رہے ہیں حضرات. میں محمد و محمد علی ہے. بھئی یہی تو کہا تھا اولو نا محمد، اوسطو نا محمد، آخرو نا محمد، کلو نا محمد. دوبارہ حدیث کو دیکھ کے آیا ہوں، مستند ہے یا ضعیف ہے؟ کیونکہ میں کافی عرصے بعد اس موضوع کو پڑھنے والا تھا. تو حدیث مستند ہے. علامہ محمد باقر مجلسی نے بھی سند کو لکھا ہے.
بہار کی جلد نمبر 23 میں بھی ہے، ولایت کلیہ میں مرحوم آیت اللہ سید میر جہانی طباطبائی اصفہانی نے اپنی کتاب میں جلد نمبر 1 میں لکھی ہے. اجانے گرامی بڑے بڑے علماء نے اس کے متعلق سند کو لکھا ہے کہ نہیں یہ جو فرما رہے ہیں، کہا کہ یہ سمجھ نہیں سکتے، ہمارے اختیارات، ہمارے مقامات. یہ کچھ چھٹے امام فرماتے ہیں یہ کتاب الحجہ اصول کافی کا پورا باب ہے جو ائمہ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتا، پورا باب ہے. آنے والے دنوں میں شاید ایک آدھی حدیث لے کے آؤں تبرکن تیمنن، اور یہاں سے ایک آدھ صفحے کی حدیث پوری سناؤں شاید آپ کو، اگر ہضم ہو سکے تو پوری. مولا فرماتے ہیں لنا مع اللہ، ہمارے کچھ ایسے اللہ کے ساتھ مقامات ہوتے ہیں جس کو کوئی متحمل ہی نہیں ہو سکتا، کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. رسول خدا کا، علی مرتضیٰ کا خدا کے ساتھ 24 گھنٹے میں ایک ایسا تعلق واسطہ ہوتا ہے جسے کوئی تحمل و برداشت نہیں کر سکتا. ہم اس طرح کی عبادات کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے ایسے راز دیتا ہے، نہ کوئی ملک مقرب، نہ کوئی نبی مرسل، نہ کوئی ایسا مومن جس کا اللہ نے امتحان لیا، کوئی متحمل و برداشت نہیں کر سکتا جو ہمارا مقام ہے. پہنچ رہے ہیں جانے گرا، تو یہ ان کے مقامات ہیں، یہ ان کی ولایت کی وجہ سے ان کے مقامات ہیں. تو اب یہاں پہ ولایت تکوینی ہے کہ جو عالم کون و مکان ہے، یہ کائنات ہے، اس کے اندر آیا ان کا کوئی تصرف ہے؟ ہاں تصرف ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ عرض میں نہیں ہے بلکہ طول میں. اللہ ان کا بھی ولی ہے. اب بات پہنچ گئی جانے گرا. اور دوسری ولایت ہے ولایت تشریع. آج اسی کو مفہوم کو پیش کر دوں گا، کل انشاءاللہ جاری رکھوں. اس کے لیے مجھے تھوڑے سے موضوع کو اور وسعت دینی ہوگی، اور تھوڑا سا واقعات کا سہارا لینا ہوگا. محمد وآل محمد. چلیے گا آپ حضرات میرے ساتھ. تو اذان کرام میں یہاں ولایت تکوینی یعنی عالم کون و مکان، ولایت تشریعی یعنی شریعت کے اندر. مثال کے طور پہ ایک ہے شریعت بنانے، یہ شریعت کا حکم بتانا، اور اس کو مثال کے طور پہ شریعت نافذ کرنا. اور آیا کسی کے پاس اختیار ہے تو یعنی شریعت کے اندر یہ ولایت تشریعی ائمہ علیہ رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا اختیار ہے. مثال کے طور پہ وہ آپ کو روک دیتے ہیں کہ نہیں حج پہ نہ جاؤ. حج واجب تھا، حالات خراب ہیں، وہ آدمی اگلے سال سے پہلے انتقال کر گیا، اس کا حج نہیں ہوا. تو آیا اللہ اس سے سوال کر سکتا ہے تو نے حج کیوں نہیں کیا، تیرے پہ حج واجب تھا؟ تو اللہ اس سے کبھی سوال نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے امام نے روکا. پہنچا پا رہا ہوں؟ یہ ہے ولایت تشریع کہ حالات خراب تھے، تیری جان کو خطرہ تھا. اب اگر وہ خود بھی مر جاتا ہے، اپنی طبیعی موت میں بھی چلا جاتا ہے، تب بھی امام علیہ السلام. میں مثال ایک اور دے دیتا ہوں آپ کو، میں 10 مثالیں دے سکتا ہوں. حضرت علی ابن یقطین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں 7ویں امام علیہ السلام کے، اور وزیر تھے ہارون کے، ہارون رشید کے. تو امام علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ اس نے تمہیں وزیر بنایا، تم وزارت لے لو. کمانے لیکن وہ ظالم ہے. کہا تم اس کے ظلم میں حصہ نہ لینا، ہمارے شیعوں کی مدد میں حصہ لینا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. تو کہا کہ بھئی ہمارے شیعوں کی مدد کرنا. بغداد کے اندر اس کا کیپٹل تھا، یہ سب کی مدد کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک سال 500 ظاہراً حاجی انہوں نے حج پہ بھیجے شیعہ، یعنی وہ بہت زیادہ ائمہ علیہ السلام کے ماننے والوں کا خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے جا کے ان کی مخبری کر دی. ہارون کو کہا کہ یہ جو آپ کا وزیر ہے نا یہ شیعہ ہے. ہارون نے کہا نہیں، اس نے میرے سے عہدہ لے رکھا ہے، اس کی قابلیت کی، اس کی پاکدامنی کی وجہ سے میں نے اس کو اپنا وزیر بنایا. کہا نہیں یہ شیعہ ہے. اس نے کہا اندازہ ہو جائے گا. اس نے کہا علی ابن یقطین محل میں ہمارے مہمان رہو، چند دن ہمارے ساتھ رہو. جاننے والے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا، کہا کہ موسیٰ بن جعفر نے آپ کو خط لکھا ہے مدینے سے. انہوں نے خط لیا، خط میں پڑھا. کہا کہ علی ابن یقطین میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو عام افراد جیسے وضو کر رہے ہیں نا کہ اپنے ہاتھ الٹے دھوتے، ویسا وضو شروع کر دو. یہ میرا حکم ہے تمہارے لیے. محل میں گئے، انہوں نے الٹا وضو شروع کر دی. کیوں؟ انہوں نے دیکھا مہر امام علیہ السلام کی، مہر امام علیہ السلام کی ہے. وہ ان کو پتا تھا، خط میرے پاس آتے رہتے ہیں، یہ امام علیہ السلام کا خط ہے، لکھا ہے امام کی ہے، مہر امام. انہوں نے جو ہے وضو 1-2 ہفتے اس نے ہارون رشید نے اپنے محل میں رکھا. کبھی آپ جا سکتے ہیں اپنے گھر واپس چلے جائیے.
جن لوگوں نے مخبری کی تھی کہ ان سب کو سزا دو، یہ حاسد ہیں، یہ اس سے حسد کی وجہ سے جھوٹے الزامات لگا رہے تھے. انہوں نے کہا حضور ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ شیعہ ہے. کہا میں نے خود چھپ چھپ کے اس کا وضو دیکھا، وہ ہمارا جیسے وضو کرتا ہے، شیعوں والا وضو کرتا ہی نہیں ہے. نہیں ہے لوگ. جیسے ہی علی بن یقطین گھر پہنچے تو اسی دن یا اگلے دن ان کے پاس خط پہنچ گیا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. امام نے کہا اے علی بن یقطین، جیسے ہمارے اجداد کا طریقہ کار ہے وضو کا، ویسے ہی دوبارہ وضو کرنے لگو. انہوں نے دوبارہ ویسے وضو شروع کر دیا. اتفاقاً اسی سال حج پہ گئے یا عمرے پہ، حج پہ گئے. جب حج پہ گئے تو امام سے ملاقات ہوئی. مولانا نے دیکھا، فوراً امام کے عاشق تھے، فوراً امام کے قدموں میں بیٹھے، ہاتھ پاؤں چوم رہے، بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے، بہت عاشق تھے امام علیہ السلام حضرت علی بن یقطین. تو امام نے کہا اے علی بن یقطین، ہمارے 2 خط ملے تھے. کہا ہاں مولا. کہا تم نے دیکھا دونوں میں تضاد حکم تھا، ایک میں لکھا تھا وضو ایسے کرو، دوسرے میں لکھا تھا وضو ایسے کرو. کہا ہاں مولا. کہا تم نے نہیں سوچا کہ امام علیہ السلام کیسے متضاد حکم دے سکتے ہیں؟ تمہارا ہماری عصمت پہ اعتقاد نہیں ہے. کہا آپ کی عصمت پہ یقین ہے، لیکن مجھے جب یہ یقین تھا کہ دونوں خط امام کے ہیں تو میں نے ذہن میں شبہہ نہیں آنے دیا. کہا اے علی بن یقین، کیا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا مولا وہ تو آپ ہی جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، مجھے بس اتنا پتا ہے آپ کا حکم ہو تو میں جو کہیں گے وہی سے کروں. تب ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اے علی بن یقین، تمہاری مخبری ہو گئی تھی ہارون الرشید کے پاس اور میں تمہاری جان بچانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں الٹے وضو کا حکم دیا. کہا مولا کہ جیسا آپ کا حکم. عزیزان گرامی، اب اگر اس دوران علی بن یقین کا انتقال ہو جاتا اور انہوں نے الٹے وضو سے نماز پڑھی ہوتی تو ان کی نماز بالکل صحیح تھی، کیونکہ امام کے حکم سے تھی. اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے حضرات؟ شاید بہت سے افراد نہیں پہنچے. ایک اور واقعے کا سہارا لے لوں کہ ایک صحابی ہیں رسول خدا کے، اور آنے کے بعد انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں صحابی، ان سے میں نے مکان خریدا اور وہ مکان مجھے بیچنے کے باوجود بھی میرے مکان میں آ جاتے ہیں بغیر اجازت، حسین میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. رسول خدا نے کہا بلاؤ. کہا بھئی ایسا ہی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مکان بیچ دیا اپنا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے اپنا مکان بیچ دیا. اچھا مکان بیچ دیا؟ ہاں. تو پھر اس کے مکان کے صحن میں کیوں جاتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب میں مکان بیچ رہا تھا تو میں نے صحن میں ایک کھجور کا درخت لگا رکھا تھا، تو میں نے نیت یہ کر لی تھی کہ وہ کھجور کا درخت میں سے نہیں بیچ رہا. اب درخت تو میرا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں، بات واضح ہو رہی ہے. درخت تو میرا ہے، مکان اس کا، مکان میں اس کو بیچ چکا ہوں، تو اب میں اپنے درخت کے پاس جاؤں گا تو اس کے مکان سے ہوتا ہوا جاؤں گا، کیونکہ درخت جو ہے وہ مکان کے پیچھے. تو اس لیے میں بغیر اجازت کے چلا جاتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کے، بھئی اجازت، وہ درخت تو میرا ہے. رسول خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ درخت تم مجھے بیچ دو، میں تمہیں جنت میں 10 درخت دے رہا ہوں. توجہ. کہا نہیں یا رسول اللہ میں وہ درخت نہیں بیچنا چاہتا. کہا اچھا میں تمہیں 20 درخت دے رہا ہوں. اب حدیث کے مفہوم کے سارا تفصیل حدیث کے یعنی الفاظ بہت طویل ہے. تو امام علیہ السلام نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اتنے درخت دوں گا، اتنے 100 کرتے کرتے ان کو بار بار کہا بیچ دو، کہ نہیں بیچتا، اتنے درخت دے دوں گا جنت میں. بھئی جب رسول خدا فرما رہے ہیں نا جنت میں اتنے درخت دوں گا، یعنی ضمانت دے رہے ہیں جنت میں جاؤ گے، تبھی تو جنت میں ملیں گے درخت. جاؤ گے ہی نہیں تو پھر میرے درخت ملیں گے کیسے؟ جنت میں تمہیں دے رہا ہوں. کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں بیچنا چاہتا، وہ ایک درخت رکھوں گا. کہا ٹھیک ہے، تم نہیں بیچنا چاہتے؟ آپ نے کچھ لوگوں کو بلایا، کہا وہ اس کا درخت اس صحن سے اکھاڑ کے اس کے پاس دے دو، وہاں سے نکالو، اس کو دے دو. کہا یا رسول اللہ خدا درخت میرا ہے؟ کہا ہاں، لیکن میں حکم دے رہا ہوں محمد. کہا جب میں تجھے درخت بیچ رہا تھا نا تو فرشتے جنت میں تیرے محل میں درخت لگاتے چلے جا رہے تھے، اور ابھی جب تو نے کہا نہیں بیچ رہا تو انہوں نے سارے درخت اکھاڑ دیے، وہ بھی اکھاڑ دیے، یہ بھی میں اکھڑوا رہا ہوں. یہ ہے ولایت تشریعی. بات واضح ہو رہی ہے ذرا گرامی؟ یہ امام اور نبی معصوم علیہ السلام کی یہ ولایت ہے جو پورا اختیار تام رکھتے ہیں، کہ ان کے پاس ولایت ہے، ان کے پاس اختیار تام ہے. کہا اس کا درخت وہاں سے اکھاڑو اور اس کو جہاں لے جانا لے جا. انہوں نے وہاں پہ کچھ صحابہ نے گڑھا کھودا، درخت نکالا، کہا جہاں لے جانا لے جا، اتنا ہی محبت ہے تمہیں، اپنا پیار ہے، اپنے درخت سے درخت لے جاؤ. اب رسول خدا نے تو اعزان گرامی شریعت محمدی کے اندر قانون کو اولویت ہے،
انسان کو نہیں، قانون انسان کے لیے بنایا جاتا، اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں انسان کو اولویت ہونی چاہیے، نہیں پہنچا پا رہا۔ بہت سے بھائی آپ چلے جائیے M62 ہے، کون سا ہے یہ جو بریڈ فورڈ اور اس کے درمیان میں، کہ وہاں پہ ایک مکان ہے بیچ میں، کہا بھائی اپنا مکان بیچ دیجئے، یہاں پہ موٹر وے بننے والا، کہ نہیں ہم نہیں بیچیں گے، انہوں نے موٹر وے بنا دیا، وہ مکان بیچ میں رہ گیا، کہ دیکھیں حکومت نے اس کو پھر بھی وہاں پہ مکان اب وہ استعمال نہیں کر سکتا، مکان رہ گیا، کیوں؟ اس نے نہیں بیچا تھا۔ تو کہا کہ انسان کو اولویت ہے، شریعت کے اندر نہیں، قانون کو، اسلام کو اولویت ہے، یعنی اجتماع کو، سوسائٹی کو اولویت ہے انڈیویجول رائٹس پہ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بتانے میں کہتے ہیں کہ نہیں انڈیویجول رائٹس کو سوشل رائٹس کے اوپر اولویت ہے، ایک آدمی کہے میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھے فوقیت ہونی چاہیے۔ شریعت کہتے ہیں نہیں، اجتماع کے لیے قانون بنتا ہے، سوسائٹی کے لیے قانون بنتا ہے، ایک آدمی کے لیے قانون نہیں بنتا سوائے اس کے کہ وہ ایک فاطمہ ہو۔ تو اب یہاں سوسائٹی کو ایکسپشن نہیں کیا گیا، کسی ہستی کو سوسائٹی پہ فوقیت ہے، یا ساری سوسائٹی بنی ہی اس ایک ہستی کے صدقے میں ہے۔ اب بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کسی ایک فرد کو کوئی بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ عزیزان کرام، اب یہاں شریعت محمدی کے اندر انسان کو اولویت، قانون بنایا جاتا ہے، بھئی عام طور سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے قانون، بھئی میں ایکسیپشن ہوں، آپ ہوں گے، لیکن سوسائٹی کے لیے قانون بنایا گیا۔ میں اس کی سادہ سے مثال دے دوں، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور، میں یقین مانی بے انتہا خستہ حالت میں ہوں، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نبھاؤں اپنے موقع۔ تو 7ویں امام کا دور، امام زندان میں تھے، ہارون رشید سے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ مسجد الحرام جو ہے، خانہ کعبہ جہاں ہے اس کے گرد میں جو مسجد ہے مسجد الحرام کہلاتی ہے، جس کی حرمت زیادہ، اس کو توسعے کی ضرورت ہے، اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ آنے لگے ہیں، حاجی زیادہ ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے جتنے مکان ہیں سب خرید لو اور وسعت اس کو دے دی جائے، توسیع کر دی جائے۔ توسیع کی جانے لگی تو کچھ لوگوں نے مکان بیچ دیے، ایک آدمی نے کہا میں اپنا مکان نہیں بیچنا چاہتا، جیسے یہاں M62 کا، اس نے کہا میں اپنا مکان نہیں بیچتا۔ ہارون رشید نے پوچھا علماء سے بھی کیا کیا جائے، کہ نہیں یہ جب تک نہیں بیچے گا آپ نہیں خرید سکتے، کبھی اس کو پیسے دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خالی کر دے، کرنے کیا کیا جائے، کوئی حل تو ہوگا۔ مسجد الحرام کو توسعے کی ضرورت ہے، اس کو وسعت، اس کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے علماء کو بلا لیا، جتنے بھی فقہ موجود تھے اس وقت، بغیر نام لیے سب کو بلایا، سب سے پوچھ لیا، کبھی ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس آدمی کو راضی کیا جائے۔ تو کہا کس کے پاس حل ہے؟ تو اس کے ایک آدمی نے کہا اگر ہو سکے تو زندان میں موسیٰ ابن جعفر ہیں، ان سے سوال کرو، ان سے بہتر کوئی حل نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا قیدی یہ بتائیے کہ بھی مسجد الحرام کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، ایک آدمی اپنا مکان نہیں بیچ رہا، سب کے مکان خرید لیے گئے۔ تو امام نے کہا اگر وہ نہیں بھی بیچ رہا تو اس کو پیسے دے دیے جائیں گے اور اس کو وہاں سے مکان خالی کروا کے مسجد الحرام کو وسیع کر دیا جائے گا۔ کہ لیکن وہ کہتا نہیں مسجد الحرام کے اندر میرا مکان آ جائے گا، مجھے وہیں میرا مکان رہے اور مجھے آپ خالی نہیں کروا سکتے۔ امام نے کہا نہیں خالی کروا سکتے ہیں، اس کو کہو کہ خالی کر دے، اس کو پیسے دے دی جائیں گے، اس کے مکان کی قیمت ادا کر دی جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا بھئی خانہ کعبہ کو ان مکانوں کی وجہ سے وہاں نہیں بنایا گیا، خانہ کعبہ کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے مکان وہاں بنائے ہیں۔ جب کعبے کو ضرورت ہو وسعت کی تو مکان ہٹائے جائیں گے، کعبہ نہیں ہٹایا جائے گا۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ اور فرمایا سے جانے گران امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ اپنے مکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کعبے کی وجہ سے وہاں آئے، کعبے کو ان لوگوں کی وجہ سے وہاں نہیں لایا گیا، جب کعبے کو اس زمین کی ضرورت ہو۔ اس لیے اب جہاں آپ جائیں، بہت یعنی مشہد مقدس کے اندر پورا شہر ہی امام رضا علیہ السلام کے نام پہ لیز ہولڈ، کہ اگر کبھی بھی حرم کو وسعت کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی میرا فری ہولڈ ہے، میرا مکان یہاں پہ رہے گا۔ اب نئے قانون کے اندر اس کو لیز اور فری ہولڈ کے اندر شکل دے دی گئی ہے تاکہ کوئی آدمی پھر بھی کلیم نہ لا سکے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ بھئی آپ لغت بدلتے چلے جائیے، الفاظ بدلتے چلے جائیے، جس طرح سے انہوں نے ہی الفاظ دیے ہیں فری ہولڈ کا یا لیز ہولڈ کا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے ایک دوست سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے لا کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ 80% جو برٹش لا ہے وہ اسلام اور شریعت محمدی سے لیا گیا،
اور دنیا کے اندر دو بڑے لا کے سکولز ہیں، ایک فرینچ لیگل سسٹم ہے اور ایک برٹش لیگل سسٹم ہے، اور امریکہ کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیا نہیں ہے، وہ انہوں نے ان دونوں ہی کو ماڈیفائی کر کے تھوڑا سا تبدیل کر دیا، وإلا کوئی نیا سسٹم نہیں۔ اور 80% برطانوی جو قوانین ہیں، سب سے پہلے جو قانون دیا ہے دنیا کو وہ رسول خدا نے دیا ہے، اسی کا نام ولایت۔ گورننس سب سے پہلے رسول خدا نے بتایا کہ کس طرح سے گورننس کا نظام چلے گا، اس سے پہلے مختصر سے کچھ قوانین تھے جو جناب سلیمان داؤد نے دیے تھے، رسول خدا نے تفصیلی بیان کیے کہ گورننس کیسے ہوگی۔ نہیں پہنچا پا رہا ہوں، گورننس کا پورا نظام رسول خدا نے دیا، جوڈیشری کا، عدالتوں کا پورا نظام رسول خدا نے دیا، قاضی کی یہ شرائط ہیں، شہادت لے گا تو ایسے لے گا، یہ سارا کا سارا نظام رسول خدا نے دیا۔ پھر حکومت کے تمام قوانین رسول خدا نے دیے، سڑکوں کو صاف صفائی کرنے کا، یہ پورا کا پورا بلدیہ جسے آپ کہا جاتا ہے یا اسٹریٹ پلاننگ کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ٹھیک ہے لوگوں نے امپروو کر لیا ہوگا، لیکن قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کے لیے؟ تو یہ قانون دینے والی ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے پورا کا پورا نظام بتایا، اور پھر اس کے بعد جناب امیر نے اسی کے اندر وسعت دی، اسی کے اندر پورا عہد نامہ جو لکھا حضرت مالک اشتر کو، کہا کہ مالک اگر حاکم ہوتے ہوئے تمہارے پاس رعایا کو دینے کے لیے نہ پیسے ہوں نہ کھانا، تو انہیں محبت ضرور دینا۔ رعایا محبت سے بھی خوش ہو جاتی ہے، وہ جانتی ہے حاکم کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، یہ کھانا نہیں دے سکتا، لیکن کم از کم محبت تو دے سکتا ہے۔ یعنی مولا امیر علیہ السلام نے پورا نظام بتایا، یہاں تک کہ بتایا کہ دو افراد، ایک باعمل ہے ایک بے عمل ہے، دونوں کو برابر ٹریٹ نہ کرنا۔ کہا یا علی کیوں؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باعمل کا دل ٹوٹ جائے کہ میں عمل کرنے کے باوجود بھی علی کے نمائندے کے پاس مقرب نہیں ہوں۔ بات پہنچی ہے جانے کی راہ میں؟ جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو جتنا زیادہ باعمل انسان ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی نبی اور امام سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ میں؟ جتنا زیادہ انسان کا عمل بڑھے گا اتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ عقیدہ انسان کا بنیاد ہے، اساس ہے، جب تک یہ عقیدہ درست نہ ہو کوئی چیز قبول نہیں۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آج، تو یہ ولایت کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے، میں نے آج آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس کی کلیات کو پیش کر دیا کہ اس کے اندر کتنی وسعتیں پائی جاتی ہیں۔